السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد۔ کفر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کا نام ہے کفر اکبر یعنی بڑا کفر، اور ایک کا نام ہے کفر اصغر یعنی چھوٹا کفر، جس کو عام طور پر کفران نعمت ہی پر محمول کیا جاتا ہے۔ ذرا دیکھیں دونوں کے مابین فرق کیا ہے۔ 5 فرق علماء نے ذکر کی ہے، اسی کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے کفر سے ہمیں اور آپ کو بچائے اور محفوظ رکھے مولا۔ نمبر 1، کفر اکبر سے انسان دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے، جبکہ کفر اصغر سے یعنی چھوٹے کفر سے انسان دائرے اسلام سے نہیں نکلتا ہے۔ نمبر 2، کفر اکبر تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے، جبکہ کفر اصغر سے تمام اعمال برباد نہیں ہوتے ہیں بلکہ عمل کا اجر کم ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 3، کفر اکبر کا مرتکب بغیر توبہ کے اور بغیر اسلام قبول کیے اگر مر جاتا ہے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت نہیں رہے گا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سزا دے، چاہے تو اسے جہنم میں بھیجے، جنت میں بھیجے، ایسا نہیں، بلکہ کفر پر مرنے والے شخص کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ جبکہ کفر اصغر کی وجہ سے یعنی کفر اصغر کی وجہ سے اگر کسی کو جہنم میں جانا پڑا تو وہ اس میں ہمیشہ نہیں رہے گا، اپنے گناہ کے بقدر وہ سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا اور پھر اس کا ٹھکانہ آخر میں جنت ہی ٹھہرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 4، کفر اکبر کا مرتکب اگر کوئی ہے تو اس کے جان اور مال کو اسلام حلال قرار دیتا ہے، یعنی اس کے ساتھ جنگ ہو، اس کے ساتھ لڑائی ہو تو اس کی جان بھی حلال، اور اسی طرح سے اس کا مال اگر ہاتھ میں آئے گا تو اسے مال غنیمت تصور کیا جائے گا۔ جبکہ کفر اصغر کا مرتکب اگر کوئی شخص ہے تو اس سے اس کی نہ تو جان حلال ہے ہمارے لیے اور نہ ہی مال حلال ہے۔ نمبر 5، کفر اکبر کافر اور مومن کے مابین عداوت کھڑی کر دینے والی چیز ہے، یعنی اگر کفر اکبر کا کوئی شخص مرتکب ہے تو وہ گویا کہ اپنے اور ہمارے بیچ میں عداوت اور دشمنی قائم کر دیتا ہے۔ وہ کرتا ہے، ہم نہیں کرتے ہیں، اسلام نہیں کرتا، وہ خود کرتا ہے، لہذا وہ کفر سے توبہ کر لے، کفر سے رجوع کر لے، اسے دشمنی کوئی کیوں کرے گا؟ تو جو شخص کفر اکبر کا ارتکاب کرتا ہے اس نے گویا کہ اپنے اور اہل اسلام کے مابین عداوت کھڑی کر دی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کفر اکبر کا مرتکب ہے تو اس سے اس حیثیت سے دوستی نہیں کی جائے گی جس میں دینداری کی خوبو آئے، کیونکہ جس کے اندر دینداری نہیں ہوگی وہی کفر کے مرتکب یا کفر اکبر کے مرتکب سے دوستی کر سکتا ہے۔ ہاں، معاملات ہوں، دنیاوی خرید فروخت ہو، کوئی معاہدہ ہو تو یہ سب اس کے ساتھ درست، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص کفر اصغر کا مرتکب ہے تو اس کے ساتھ دوستی اس اعتبار سے کی جائے گی جس قدر اس کے پاس ایمان ہے، اور جس قدر اس کے پاس نافرمانی اور گناہوں کا مرتکب ہے وہ اس اعتبار سے اس سے دشمنی کی جائے گی اور اس سے نفرت انسان کرے گا۔ کیونکہ اس نے کفر کی ہے، خواہ وہ کفر اصغر ہی کیوں نہ ہو، تو اس سے دوستی کی جائے گی جس قدر اس کے پاس ایمان ہے، اور دشمنی کا مظاہرہ یا عداوت کا مظاہرہ یا نفرت کا مظاہرہ اس حد تک اس سے کریں گے جس اعتبار سے اس کے پاس کفر موجود ہے یا کفریات کے اعمال موجود ہیں، اس اعتبار سے۔ تو گویا کہ اسلام نے انصاف کا راستہ اپنایا ہے کہ جو شخص کفر اکبر کا مرتکب ہے تو اس نے گویا کہ خود ہمارے اور اپنے بیچ میں دشمنی کی دیوار کھڑی کر لی ہے، تو اسلام بھی کہتا ہے کہ ہاں بالکل اس سے عداوت کا مظاہرہ کیا جائے گا اگر وہ شخص کفر اکبر کا مرتکب ہے تو، کیونکہ اس نے از خود اہل اسلام اور اسلام کے مابین اس نے خود آہنی دیوار کھڑی کر رکھی ہے کفر اکبر کا ارتکاب کر کے۔ تو ایسے شخص سے اس میں کوئی شک نہیں، عداوت کے لیے دعوت اس نے خود دی ہے، تو اسلام بھی ایسے شخص کے ساتھ عداوت کو روا رکھتا ہے اور ایسے شخص کے ساتھ پیار و محبت اور اسی طریقے سے دوستی اس کے ساتھ ناجائز قرار دیتا ہے۔
معاملات الگ چیز ہے، دنیاوی معاملات جیسے خرید فروخت کی بات میں نے کی ہے، صلح و معاہدہ کی بات کی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسلام کسی کے ساتھ بھی صلح کرنے کے لیے تیار ہے، شرط یہ ہے کہ وہ انسان صلح پسند ہو۔ تو یہ 5 فروق ذکر کیے گئے ہیں شرک اکبر اور شرک اصغر کے مابین۔ اللہ تعالی ہم سب کو دوران گفتگو ان سب چیزوں کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔